سامعین و ناظرین کی خدمت میں سلام محبت و سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ میں آپ کا میزبان ارشی مولائی آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو بخوبی علم ہے کہ یہ مجلس برائے بلندی درجات مرحومہ سیدہ خورشید بانو بنت شاہ وارث حسین و مرحوم سید اظہر علی بلگرامی ابن سید مظہر علی بلگرامی صاحب کے بلندی درجات کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے استاد محترم خطیب احسن علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا، جس کے فرائض کو انجام دیں گے محترم سید حیدر علی تابی صاحب قبلہ، استاد وثیقہ عربی کالج فیض آباد۔ تلاوت کلام پاک کے فوراً بعد پیشخوانی کے فرائض کو انجام دیں گے محترم زہیر سلطان پوری صاحب۔ قبل اس کے کہ میں حرف التماس لے کے بڑھوں مولوی سید تابی صاحب کی خدمت میں 4 مصروں سے ان کا استقبال کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو بخوبی علم ہے، آج کا یہ دن کسی قیامت کے دن سے کم نہیں ہے۔ آج کا یہ دن شہادت سفیر امام حسین جناب مسلم بن عقیل کے یوم شہادت ہے، لہذا میں 4 مصرے پیش کرتا ہوں استقبال میں کہ کرتے ہیں بے کسوں کو پریشان عید پہ، کرتے ہیں بے کسوں کو پریشان عید پہ، ہوتا ہے گھر بطول کا ویران عید پہ، کرتے ہیں بے کسوں کو پریشان عید پہ، ہوتا ہے گھر بطول کا ویران عید پہ، حیدر کا سر کٹا کبھی مسلم ذبح ہوئے، زینب کو لوٹتے ہیں مسلمان عید پہ، زینب کو لوٹتے ہیں مسلمان عید پہ۔ میں ان 4 مصروں کے سائے میں گزارش گزار ہوں مولانا سید حیدر علی تابی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ سرکار ممبر پر تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کے ذریعے مجلس کا آغاز کریں۔ آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين۔
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم القدير. محترم سید حیدر علی تابعی صاحب قبلہ تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کر رہے تھے. میں 4 مصروں سے محترم ظہیر سلطان پوری صاحب کا استقبال کرتا ہوں کہ اپنی مشکیزے کو جتنی دیر وہ بھرتا رہے، ملاحظہ کریں کہ اپنے مشکیزے کو جتنی دیر وہ بھرتا رہے، حکم ہے عباس کا ساحل پہ سناٹا رہے. اپنے مشکیزے کو جتنی دیر وہ بھرتا رہے، حکم ہے عباس کا ساحل پہ سناٹا رہے. سامنے شبیر کے عباس بیٹھے ہی نہیں، سامنے شبیر کے عباس بیٹھے ہی نہیں، اس لیے پرچم اٹھے اور تعزیہ رکھا رہے، اس لیے پرچم اٹھے اور تعزیہ رکھا رہے. محترم نجف اترولوی کے ان 4 مصروں کے سائے میں محترم ظہیر سلطان پوری صاحب کی قبلہ کی خدمت میں حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے اشعار سے مومنین کے قلوب کو منور کریں. آپ حضرات باواد بلند نعرہ الصلوات سے استقبال کریں. ایک ظلم یہ ڈھایا گیا کوفے کے شہر میں، ایک ظلم یہ ڈھایا گیا مسلم کے شہر میں، مسلم کو ستایا گیا کوفے کے شہر میں. ایک ظلم یہ ڈھایا گیا کوفے کے شہر میں، سر کاٹ دیا اور رسل پیروں میں بیڑے، ارے لاشے کو پھرایا گیا کوفے کے شہر میں. امت نے کیا بے
ارے زہرا کو رلایا گیا کوفے کے شہر میں، مسلم سے عہد توڑ دیا یہ بھی نہ سوچا، مسلم سے عہد توڑ دیا یہ بھی نہ سوچا، ارے مہمان بلایا گیا کوفے کے شہر میں، حیدر الامارہ پہ کیا سر کو جدا، پھر لاشیں کو گرایا گیا کوفے کے شہر میں، جو ساتھ نہ دے مسلم کا وہ، جو ساتھ دے مسلم کا وہ حاکم کا ہے غدار، حانی کو بتایا گیا کوفے کے شہر میں، سر بھائی کا زینب نے درے کوفہ پہ دیکھا، جب قافلہ لایا گیا کوفے کے شہر میں، اس وقت نقیہر سو قیامت کا سما تھا، جب نوحہ سنایا گیا کوفے کے شہر میں، مسلم کو ستایا گیا کوفے کے شہر میں۔ جزاک اللہ۔ محترم زہیر سلطان پوری صاحب مدح مولا میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ قبل اس کے کہ میں استاد محترم کی خدمت میں حرف التماس لے کے بڑھوں، آپ حضرات کی خدمت میں مؤدبانہ اور مخلصانہ گزارش ہے، 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ سیدہ خورشید بانو بنت شاہ وارث حسین اور مرحوم سید اظہر علی بلگرامی ابن سید مظہر علی بلگرامی صاحب کی روح کو بخش دے۔ میں قبلہ کے استقبال میں شہادت جناب مسلم کے حوالے سے چند بند پیش کرتا ہوں۔ ملاحظہ کریں کہ کوفے میں جو پابند بلا ہو گئے مسلم اور مورد بیداد جفا ہو گئے مسلم، بچوں سے بھی غربت میں جدا ہو گئے مسلم، ان صدموں سے مشتاق قضا ہو گئے مسلم، ہر روز مسافر کے لیے در بدری ہے، ہر شام کو عمر ان کی چراغ سحری ہے،
ہر شام کو عمرن کی چراغ سحری ہے، وارد ہوئے ناگاہ در توبہ پہ شہدر، تسبیح بکف ذکر خدا میں تھے وہ در پر، حضرت نے کہا خشک زباں اپنی دکھا کر، نظرے پہ سرے فاطمہ ایک پانی کا ساغر، احسان کر اللہ پیمبر کا تصدق، پانی دے مجھے ساقی کوثر کا تصدق، پانی دے مجھے ساقی کوثر کا تصدق، تو آ گئی اور جام لبا لب دیا لا کر، حضرت نے پیا بیٹھ کے دروازے کے اوپر، پھر کوزے کو رکھ کر کے جو یہاں آئی مقرر، دیکھا کہ ہے بیٹھے ہوئے زانو پدھرے سر، تو نے کہا شہر میں کیا گھر نہیں رکھتا، یا گھر نہیں رکھتا کوئی یاور نہیں رکھتا، یا گھر نہیں رکھتا کوئی یاور نہیں رکھتا، یہ سنتے ہی توحا سے وہ کہنے لگے رو کر، گر ہوتا تو ہم کاہے کو یوں بیٹھتے در پر، یا میرے لیے فکر کسے ہوگی یہ خواہر، زینب ہے نہ بانو ہے نہ زوجہ ہے نہ دختر، شبیر جدا مجھ سے ہیں عباس جدا ہیں، ایک ہم تن و تنہا یہاں محبوس بلا ہیں، ایک ہم یہاں تنہا یہاں محبوس بلا ہے، حیرت ہوئی تووا کو یہ بولی وہ حق آگاہ، شبیر تیرا کون ہے اے بندے اللہ، رو کر کہا سردار میں آقا میں شہنشاہ، وہ بولی کہ کیا آیا تھا مسلم کے تو ہمراہ، شرما کے کہا وہ وطن آوارہ میں ہی ہوں، مسلم جسے کہتے ہیں وہ بیچارہ میں ہی ہوں، مسلم جسے کہتے ہیں وہ بیچارہ میں ہی ہوں، عیشی و مسافر کی مدد کرنے کو آؤ، اے مومن و حیدر کے بھتیجوں کو بچاؤ، قربان قرآن کو دو بیچ میں سوگند بکھاؤ، یہ کعبے کو پھر جائے گا لشکر کو ہٹاؤ، یہ حیدر کرار کے بھائی کا خلف ہے، شہزادہ اسی کا بھی شہر اس کا بھی مکہ ہے مدینہ ہے نجف ہے، یہ حیدر کرار کے بھائی کا خلف ہے، شہر اس کا بھی مکہ ہے مدینہ ہے نجف ہے۔ میں ان تمام مصروں کے سائے میں بڑے ہی ادب و احترام سے حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں استاد محترم مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ سرکار ممبر پر تشریف لائیں اور مدحے اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور کریں۔ آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا صلوات بر محمد وآل محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ سیدہ خورشید بانو بنت شاہ وارث حسین اور سید اظہر علی بلگرامی ابن سید مظہر علی بلگرامی مرحوم کی روحوں کو ایصال ثواب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
یہ آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، ارشاد ہوتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں رسالت کی اجرت کے سلسلے میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، اور وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا ہم اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتے جائیں گے۔ یہ مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہے، اور جو تاریخیں گزر چکی اس میں مولائے کائنات امیر المومنین کی شادی اسی مہینے میں ہے، امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ 7 ذی الحج اسی میں ہے، اور اب 9 ذی الحج جو شہادت کی تاریخ ہے سفیر حضرت امام حسین سلام اللہ علیہ حضرت مسلم کے۔ یہ قصہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ رجب کے آخری ہفتے میں یا آخری عشرے میں یزید کے باپ کا انتقال ہوا، اور اس زمانے میں کوفے کا جو گورنر تھا، بہت توجہ سے رکھیے، پوری تاریخ آج پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ کہاں سے شروع ہوا اور کیسے حضرت مسلم کی شہادت تک بات پہنچی۔ اس زمانے میں کوفے کا جو گورنر تھا اس کا نام تھا ولید ابن عقبہ۔ اس ولید ابن عقبہ کو ہم پہلے آپ کو خوب سمجھا لے جائیں تاکہ آگے جو بات آ رہی وہ سمجھنے میں ہم کو آسانی ہو جائے۔ ولید ابن عقبہ یہ حاکم شام یعنی یزید کے باپ کا چچیرا بھائی ہے۔ یہ ایک زمانے میں کوفے کا گورنر تھا، تیسری خلافت کے زمانے میں، خلیفہ سوم کے زمانے میں یہ گورنر تھا کہاں کا؟ کوفے کا۔ شرابی آدمی، ایک دن اس نے اتنی زیادہ شراب پی لی کہ صبح کی نماز میں اول تو بڑی مشکل سے بھیجا گیا، اور جب صبح کی نماز کے لیے پہنچا مسجد میں تو 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھا دی۔ کس نے؟ اس نے، ولید نے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آدمی نماز کے ساتھ کھلواڑ تو نہیں برداشت کر پائے گا۔ نتیجے میں جب اس پر اعتراض ہوا کچھ تو اسی وقت کہ بھیا یہ کیا، تو اتنا جو ہے وہ نشے میں تھا کہ یہ اس کے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں نے غلط کیا ہے۔ کہتا کیا اور پڑھا دوں؟ چنانچہ اس بات کو لے کے کوفے والوں میں کافی جو ہے وہ ہنگامہ ہوا اور ان کو تکلیف پہنچی، اور وہاں کا ایک ڈیلیگیشن آ گیا مدینہ منورہ خلیفہ سیوم کے یہاں کہ بھئی کیا کر رہا ہے گورنر آپ کا، شراب پی کر کے صبح کی نماز 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھا دے رہا ہے، یہ کیا کھلواڑ بنا رکھا ہے دین کو اور اسلام کو۔ مدینے میں مروان یہ خلیفہ سوم کا داماد تھا، اور تقریباً پوری سرکار اس کے ہاتھ سے چلتی تھی۔ اس نے کیا کیا کہ اب حکومت کی عزت اور آبرو اسی میں ہے کہ ولید کو برخاست کر دیا جائے، اور کوفے والوں کے اس اعتراض کی بنیاد پر، اس میں عمار یاسر وغیرہ بھی، وہ مالک اشتر وغیرہ بھی آئے تھے، کی درخواست پر اس نے جو ہے وہ ولید کو سسپینڈ کر دیا، برخاست کر دیا کوفے کی گورنری سے۔ اب جب یہ کوفے کی گورنری سے برخاست ہوا تو مدینے نہیں آیا، اس لیے کہ مدینے آتا تو پھر یہ بات اٹھتی کہ شراب اس نے پی ہے، شراب کی حد جاری کی جائے۔ وہاں سے کوفے سے بھاگ کے بجائے مدینے آنے کے یہ شام چلا گیا معاویہ کے پاس، شام میں یہ رہتا رہا۔ یہاں جب حالات تبدیل ہوئے اور امام حسن علیہ السلام کی بھی وہ مصالحت ہو گئی، تو اب اس کو جو ہے وہ معاویہ نے سزا کے بجائے انعام یہ دیا کہ مدینے کا گورنر بنا دیا۔ بہت ذہن میں توجہ رہی ہے،
کوفے کا گورنر تھا، مروان نے اس کو وہاں سے نکالا اس بنیاد پر، دونوں ایک ہی چٹے بٹے کے ہیں، لیکن حکومت کی آبرو بچانے کے لیے یہ بھاگ کے شام گیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب سب پر تسلط ہو گیا معاویہ کا، تو اس نے اس کو کوفے کا مدینے کا گورنر بنا دیا۔ یہ جو خلیفہ سیم کا داماد تھا، ایک زمانے میں سب کچھ یہ تھا، اب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسی مدینے میں کام آدمی کی طرح ہے، لیکن آنا جانا ولید سے بھی ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ ایک زمانے میں اسی مدینے میں پورا کنٹرول اور اختیار تھا مروان کے پاس، آج مروان کچھ نہیں ہے۔ جس کو اس نے نکالا تھا وہ اس کی جگہ پر آج مدینے کا گورنر بن کے بیٹھا ہے۔ یہ ہو گئی۔ اب ادھر آئیے، جب حاکم شام کا انتقال ہوا تو اب یزید اس کی جگہ پر آیا۔ پہلا کام جو یزید نے کیا وہ یہ کہ تیز رفتار سواری سے ایک آدمی کو لیٹر لے کے بھیجا مدینے کے گورنر یعنی ولید کے پاس۔ یہ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، امام حسین، 4 لوگ، ان سے بیعت لے لو، اگر یہ بیعت نہیں کرتے تو سر قلم کرتا۔ خط آیا، اس وقت امام حسین علیہ السلام روایتیں کہتی مسجد میں تھے، اس کا بھیجا ہوا آدمی پہنچا ولید کا کہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ کوئی بچہ گیا، حضرت نے کہا جاؤ میں آتا ہوں۔ تو عبداللہ ابن زبیر وغیرہ کہ خیریت، تو کیا بات ہے، کیوں بلا رہے ہیں آپ کو؟ تو امام نے کہا کہ مجھ کو لگتا یہ ہے کہ حاکم شام کا انتقال ہو گیا ہے اور اسی سلسلے میں کچھ یہ بلا رہے ہیں، تو کیا خیال ہے، جائیں گے آپ؟ امام نے کہا میں جاؤں گا، اس پر ابھی گفتگو کروں گا میں۔ امام وہاں سے گھر آ، تب تک پھر آدمی آ گیا کہ صاحب آپ کو بلا رہے، کہا بھائی جاؤ میں آ رہا ہوں۔ اب امام نے یہاں اپنے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کیا، اتنی بات مشہور ہے، بنی ہاشم کے لوگوں کو اکیلے نہیں گئے، ان کو نوجوانوں کو لے کے گئے، مگر سب کو باہر روک دیا کہ آپ لوگ اندر مت آئیے، یہیں باہر رہیے، اگر میری آواز بلند ہوتی ہے تو آپ لوگ اندر آ جائیے گا۔ امام گئے، امام نے پوچھا ہاں بھائی کیا بات ہے، کیوں بلایا تم نے؟ اب امام کے سامنے بات رکھی گئی کہ اس طریقے سے حاکم شام کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی جگہ کے اوپر یزید خلیفہ بن گیا ہے، حاکم بن گیا ہے، آپ کو بلایا ہے کہ آپ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ صلوات بر محمد و آل۔ یہاں سے پوری جو ہے وہ بات کا آغاز ہوتا ہے، ابتدا ہوتی، لیکن اب یہاں سے پھر پیچھے چلیں، یہ یزید کون ہے اور امام حسین کون ہے، پہلے اس پر بات ہو جائے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، فرض کیجئے آپ کے یہاں کوئی نوکر ہے، گھر کا کام وام کرتا ہے، اس کا بیٹا، آپ نے اس سے ایک دن پوچھ لیا بھائی تمہارا لڑکا کہاں پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا صاحب ہمارے پاس کہاں اتنا پیسہ ہے، ہم جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے کہا نہیں، اس کو اسکول ڈالو، ساری فیس میں دوں گا۔ آپ نے اس کو پڑھایا، اپنے نوکر کے لڑکے کو پڑھایا لکھایا، بڑا ہو گیا، IPS ہو گیا، IAS ہو گیا، اب وہ آپ کے شہر میں افسر بن کے ہے۔ اب اگر وہ آپ کو بلائے آپ کو کیسا لگے گا؟ بات منتظر رہا، سمجھ رہے ہیں نا؟ اب اگر وہ لڑکا آپ کو بلائے جس کا باپ نوکر اور جس کی فیس کی پڑھائی سب انہوں نے دیا، تو آپ یہی تو کہیں گے ہیں اس کی ہمت مجھ کو بلائے گا، میں تو نہیں جاتا۔ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ آج جو کچھ ہے کس کی بدولت ہے؟ اسلام میں پھیلایا رسول اللہ نے، پیغام پہنچایا رسول اللہ نے، پیسہ لگا جناب خدیجہ کا، ہے نا، بچایا اس کو امیر المومنین نے۔ آج جو کچھ ہے انہی لوگوں کا تو ہے، مولا کی تلوار، رسول اللہ کی رسالت اور جناب خدیجہ کا پیسہ، اور اب یہ حالات ہو گئے کہ وہ حاکم بن بیٹھا ہے۔ ہماری تو عقل یہ کہتی ہے کہ جب امام حسین کو بلوایا گیا تو امام حسین کو کیا جواب دینا چاہیے تھا؟ کیا میں جاؤں گا اس کے بلانے پر ولید کے، میں فاطمہ کا بیٹا، لا حول ولا قوت؟ جواب دے سکتے تھے؟ نہیں دے سکتے تھے، مگر مولا نے یہ جواب نہیں دیا، چلے گئے۔ اب ہم سوال کریں گے امام سے، مولا آپ کے شایان شان نہیں تھا، استغفر اللہ، ہم کون مشورہ دینے والے ہیں، لیکن ایک بات آتی ہے، مولا کہاں آپ اور کہاں یہ سب، آپ کیوں چلے گئے؟ عجب نہیں، امام سلام اللہ علیہ کا جواب ہو۔ آج 1400 سال ہو گئے نا کربلا کو،
لیکن آج بھی آپ دیکھیے بمبئی میں ایک آدمی پیدا ہوا نا ذاکر نائک نام کا، جس نے یزید کو رضی اللہ کہا، تو اتنے کے باوجود تو یزید کو رضی اللہ کہنے والے پیدا ہو گئے۔ اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت ٹائٹ ہو جاتے، میں تو فاطمہ کا بیٹا ہوں، نبی کا نواسا ہوں، یہ جب شرابی کبابی اس کے بلانے میں نہیں جاتا، حق تھا امام کو کہنے کا، لیکن اگر کہہ دیتے تو اس طرح کے لوگ کیا لکھتے، یزید اس حد تک جانے کے موڈ میں نہیں تھا، اس حد تک اس کا ارادہ نہیں تھا، لیکن صاحب امام حسین نے شروع ہی میں اتنی ٹائٹ بات کر لی کہ اب یزید نے کہا اب تو بیعت لے کے رہیں گے، الزام ہمارے اوپر نہ آنے پائے، شاید واللہ عالم۔ امام علیہ السلام گئے، اب جو ولید کے دربار میں پہنچے اور ولید نے یہ کہا کہ یزید کا باپ مر گیا ہے، امام کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ ہاں آپ ہوتے اس جگہ پر تو کیا کہتے؟ ایک ایسا آدمی جس نے ساری زندگی باپ سے ہمارے جنگ کیا، ہمارے بھائی کے قتل میں شامل ہے، اس کے مرنے کی اطلاع ہم کو ملے گی تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوگا؟ عقلی بات ہے نا، گیا الحمدللہ مر گیا، شکر ہے، کہتے نہ کہتے؟ اگر امام حسین علیہ السلام یہ طریقہ اپنا لیتے تو کل کو تاریخ کیا کہتی؟ اس کا تو باپ مرا تھا، امام حسین لگے خوشیاں منانے، یزید اس حد تک جانے کے ارادے میں نہیں تھا، لیکن امام کے اس انداز کی وجہ سے معاذ اللہ استغفر اللہ، یزید نے کہا اب تو بیعت لے کے رہیں گے۔ لہٰذا اب سیاسی تقاضا یہ ہے ظاہری طور پر کہ امام اظہار خوشی نہ کریں، ہے نا؟ اب اگر اظہار خوشی نہ کرے تو کیا کریں؟ غم کا اظہار، مر گئے مرحوم، اے اللہ للہ، اللہ مغفرت فرمائے، بڑے نیک آدمی تھے، اللہ جنت دے۔ ممکن ہے یہ؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ علی کا فرزند یزید کے باپ کے لیے دعا کر سکتا ہے؟ تو بات پھنس گئی، نہیں پھنس گئی؟ نہ تو اظہار خوشی کر سکتے ہیں نہ اظہار غم کر سکتے ہیں، کیا کریں؟ دیکھیں ایک چیز اور ہے جو سب کے اندر یہ کیفیت نہیں ہو سکتی، وہ کیا؟ چہرے کا اتار چڑھاؤ۔ ہم خوش ہیں ہمارا چہرہ بتا دے گا، ہم مغموم ہیں ہمارا چہرہ پڑھ دے گا، ہم کو اپنے چہرے کے اتار چڑھاؤ پر کنٹرول نہیں۔ اکثر کیا بھائی کوئی تکلیف ہے کیا؟ وہ چہرہ اترا سا کیوں ہے؟ بہت خوشی کیوں ہے آپ کو؟ کیا ہو گیا بھائی؟ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، چہرہ ہی تو بتا رہا ہے نا۔ تو ہم کو آپ کو چہرے کے اتار چڑھاؤ پر اختیار اور کنٹرول، لیکن امام کو سوال یہ ہے نا، امام کو ہے نا، پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ یہ خوش ہے کہ جو ہے وہ تکلیف میں ہے۔ امام نے بالکل آسان انداز میں، معمولی لہجے میں، جیسے اس نے کہا کہ انتقال ہو گیا حاکم شام کا، امام نے خوشی کا اظہار کیا نہ غم کا۔ فرماتے انا للہ و انا الیہ راجعون، سمجھ ہی نہیں سکتے کہ امام خوش ہیں کہ ناراض ہیں، تکلیف ہے۔ قرآن کی آیت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، اور صحیح بات ہے، سب اللہ کی طرف سے ہے، سب کو اس کی بارگاہ میں واپس جانا ہے، وہ تو وہاں جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا حرکت کی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، امام نے کلمہ استرجاع پڑھ دیا، مگر مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ بتانے کے لیے بولایا، اصل کیس بتاؤ چکر کیا ہے۔ تب وہ کھلا، قیدہ صاحب جو ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ آپ بیعت کر لیجئے۔ اب امام کے سامنے کتنے آپشن ہیں سیدین صاحب؟ نمبر 1 بیعت کر لیں۔ یہ سوچ سکتا ہے کوئی کہ امام حسین علیہ السلام یزید کے ہاتھ پر معاذ اللہ اس لعنتی کے ہاتھ پہ بیعت کر سکتے ہیں؟ تو بیعت تو نہیں کر سکتے۔ جب بیعت نہیں کر سکتے تو کیا کہہ کے نکلے یہاں سے؟ ایک طریقہ تو یہ سیدھا سیدھا کیا کہا؟ بیعت یزید کی، میں فاطمہ کا لال، اس شرابی کبابی بدماش، اٹس امپاسبل، ناممکن۔ کیا اس انداز سے امام جواب دے سکتے تھے؟ پھر وہی مورخ لکھ دیتا کہ امام حسین کا جواب اتنا ٹائٹ تھا کہ حکومت کی ہٹ مشہور ہے، اس نے کہا بیعت لے، پوری کربلا امام کے کھاتے میں لکھ دی جاتی۔ تو کیا کریں؟ بیعت کر نہیں سکتے، اس طرح سے سختی سے انکار۔ ایک تیسرا آپشن بچتا ہے، کیا؟ چیٹنگ۔ ارے یار جلدی کیا ہے، ہم سب تو دیکھا جائے گا، ایک آدھ 2 دن رکو، کر لیتے ہیں بیعت، کائے جلدی کائے کی۔ اس طرح سے اس کو پل جاتے، باتوں میں لیتے اور نکل لیتے۔
مدینہ چھوڑ دیتے، مکے پہنچ جاتے، بات ختم، جاؤ، ہے نا؟ کیا یہ چیز کر سکتے تھے امام حسین؟ کل کو مورخ پھر لکھ دیتا کہ نبی کا لال امام حسین بتائیے صاحب یہ اپنے کو جانشین پیغمبر کہتے ہیں اور اس سے جھوٹا وعدہ کیا اور دھیرے سے چلے گئے، تو اب آپ سمجھے کتنا مصیبت ہے۔ نہ بیعت کر سکتے ہیں، ہے نا، نہ اقرار کر سکتے ہیں، نہ سختی سے انکار کر سکتے ہیں، تو کریں تو کیا کریں؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں میں اکثر کہتا ہوں جواب دینے کا ہنر سیکھنا ہو، جواب دینے کا سلیقہ سیکھنا ہو تو امام حسین سے سیکھے، کوئی فاطمہ کے لال سے سیکھے۔ نہ اقرار ہے نہ انکار ہے۔ اب دیکھیے کیا طریقہ نکالا امام نے، نہ وعدہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے ہم کل کر لیں گے۔ حضرت نے کہا یہ بتاؤ ولید، کیا بیعت کا معاملہ اتنا معمولی ہے کہ رات کی تاریکی میں خاموشی سے طے ہو جائے؟ چونکا مطلب کہ بھئی یہ تو پبلک میٹر ہے، تم تو لوگوں کو بھی بتاؤ گے نا؟ کہ بالکل بتائیں گے، ان سے بیعت لوگ بالکل لیں گے۔ بجائے خود جواب دینے کے ایسا لاکھ کھڑا کیا کہ وہ جواب دے۔ امام نے کہا تو پھر میرے لیے جلدی کیوں ہے؟ صلوات بر محمد و آل۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ پھر میرے لیے جلدی کیوں ہے؟ کہا تو امام نے کہا بھئی صبح ہونے دو، پبلک کو اکٹھا کرو، ہم بھی آتے ہیں، پبلک کے سامنے بات رکھو۔ لیکن امام نے وعدہ نہیں کیا کہ میں بیعت کر لوں گا، اکٹھا کرو پبلک کو، پھر ہم دیکھیں گے، پھر وہاں پبلکلی ڈیسائیڈ ہوگا ایونا احق بالخلافت والبیعہ، ہم میں اور یزید میں خلافت و بیعت کا حقدار ہے کون؟ آپ غور کر رہے ہیں؟ نہ اقرار کیا ہے، نہ انکار کیا ہے، نہ وعدہ کیا ہے، اپنا دعویٰ بھی پیش کر دیا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ خوب ایک اور صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب یہاں تک بات آ گئی تو ایک بات کنفرم ہو گئی کہ امام بیعت نہیں کریں گے اس وقت۔ اس انداز سے امام نے بات کی کہ ولید کی سمجھ میں بات آ گئی، بات تو ٹھیک ہے، کہ ٹھیک ہے اب جائیے۔ یہیں کے لیے میں نے پیچھے وہ قصہ سنایا تھا کہ مروان کیا تھا، ولید کیا تھا۔ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ مروان خلیفہ سیوم کا داماد، سب کچھ تھا مدینے میں، اور اسی نے ولید کو برخاست کیا۔ آج یہ دور ہے کہ ولید جو ہے وہ گورنر کی حیثیت سے، مروان کچھ نہیں ہے، مگر اس وقت وہاں موجود تھا، شاید بلایا تھا ولید نے۔ جیسے ہی ولید نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیے۔ اب دیکھیے مروان جو ہے دشمن تو دونوں ہیں، امام حسین کے بلکہ اہل بیت کے، مروان بھی اور ولید بھی، لیکن جب دونوں کو کمپیئر کیا جائے گا تو ولید سے زیادہ خطرناک مروان ہے۔ جب ولید کی سمجھ میں آ گئی اس نے کہا ٹھیک ہے تشریف لے جائیے۔ مروان نے کہا کیا؟ اب دیکھیے مروان دوہری رائے چل رہا ہے کہ اب ان کو ٹوکو، اگر ولید کے خلاف گیا تو بھی یہ خوش، امام حسین کے خلاف ہو گیا تب بھی مروان کی، تو مروان کا معاملہ دونوں حالت میں درست ہے۔ کہتا ہے ولید کیا کر رہے ہیں؟ کہا ٹھیک تو بات کر رہے ہیں، ہو جائے گی بات بعد میں۔ کہے ولید ابھی بیعت لے ان سے، ابھی اگر یہ نکل گئے نا تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے۔ اب اس میں چالاکی سمجھ گئے آپ مروان کی کیا ہے؟ یا تو وہ فیل ہوگا یا امام حسین کے ساتھ کچھ ہو جائے گا، اس کے دونوں حق میں بہتر ہے اس کے، ابھی بیعت لے یا سر قلم کر لے۔ کتنی دیر ہو گئی مجلس کرتے ہوئے؟ کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ 20 منٹ۔ 20 منٹ سے ہم آپ کو جو سمجھا رہے ہیں وہ کیا کہ امام حسین نے بات ٹالنے کی کوشش کی نہیں کی شروع سے، اگر آپ توجہ کریں، لیکن جب اس مروان نے دھمکی دے دی کہ یا بیعت لے لے یا بھی سر قلم کر لے، اگر اس دیکھیے شرافت بہت اچھی چیز ہے لیکن ہر جگہ نہیں دکھائی جا سکتی۔ اب تک بات ٹالنے والا میرا مولا، اس دھمکی کے بعد بھی اگر امام حسین خاموش ہو جائیں، چپ چاپ چلے آئیں، تو صاحب ذوالفقار کے فرزند پر بزدلی کا الزام آ جائے گا۔ لہٰذا اب یہ موقع تھا کہ یہاں امام چپ نہیں رہ سکتے،
وہی امام جو اب تک بات ٹال رہے تھے، میرا مولا پلٹا، فرماتے ہیں ایھا الامیر، اے حاکم سن، ان اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا فتح اللہ وبنا ختم اللہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم رسالت کی کون ہیں، کائنات کی ابتدا ہمارے ذریعے سے، کائنات کی انتہا ہمارے ذریعے۔ یہ یزید جس کی بیعت کی بات کرتا، رجل الفاجر، یہ بدکار آدمی، قاتل النفس المحرمہ، بے گناہوں کا قاتل، شارب الخمور، شرابی آدمی۔ مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہاں بھی کئی سوالات ہوں گے، آپ کی بات ہو رہی، اپنی بات کیجئے، بقیہ سے کیا مطلب آپ سے؟ کہا نہیں، وہ دیکھیے جو لوگ پتنگ اڑاتے ہیں، صلوات بر محمد، اب پتہ نہیں جو ہے وہ آپ لوگ کتنا اس اصطلاح سے واقف ہیں، یہ لکھنؤ کی خالص اصطلاح ہے، جو لوگ پتنگ اڑاتے ہیں وہ اس اصطلاح کو جانتے ہیں۔ تو پتنگ لڑائی جاتی ہے نا، تو اس میں جو ہے وہ پتنگ جو جیتتا ہے وہ کاٹ دیتا ہے، تو کٹنے کی الگ الگ جگہ ہوتی ہے، کہیں یہاں سے کٹا، کہیں یہاں سے کٹا، تو کچھ دور جو ہے وہ سدی ہوتی ہے، پھر منجا ہوتا ہے نا، کیا ہوتا ہے، تو بالکل جو اوپر جڑ سے کٹتا ہے نا، اس کو پھر اصطلاح بن گئی بعد میں سدی سے کاٹ دیا، جڑ سے کاٹ دیا، صلوات بر محمد و آل، کیا کہہ رہے ہیں۔ البتہ ہو سکتا ہے ہر آدمی نہ پہنچے اس پہ، لکھنوی اصطلاح ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے سوچا، مولا یہی تو سوال ہے، آپ سے بات ہو رہی ہے نا، آپ اپنی بات کیجئے، میں بیعت نہیں کروں گا، یہ کیا مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ عجب نہیں امام کا جواب ہو، آج پہلی مرتبہ سوال ہوا ہے، اس سوال کو سدی سے کاٹنا ضروری ہے تاکہ آئندہ کسی سے ہمت نہ پڑے ان لوگوں کو، اس ٹائپ کے لوگوں کو بیعت لینے کی۔ اور شاید اسی جملے کی گھن گرج ہے، ایک سوال کا جواب آپ دیجئے، جو پوزیشن امام حسین علیہ السلام کی ہے آج، امام کی شہادت کے بعد سیم پوزیشن امام سجاد کی ہے کہ نہیں ہے؟ بلکہ زیادہ ہو جائے گی، کیوں؟ امام حسین شہید کے فرزند ہیں، کربلا کے مظلوم کے فرزند ہیں، ہے نا؟ امام کی شہادت کے بعد امام سجاد کو اریسٹ کر لیا، ہتھکڑی پہنا لی، بیڑی پہنا لی، کوفے سے شام تک ٹہلا، اتنا کر سکتے ہو، بیعت کیوں نہیں مانگ لی؟ کہنے کو تو ہو جاتا نا کہ بھئی حسین نے بیعت نہیں کی، چلو ان کے بیٹے سے تو، بعد والے امام سے تو بیعت لے لی۔ یہ اس کے لیے امام یہیں سے سدی سے کاٹ رہے ہیں، مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ وہاں سے لے کے اور اپنے 11 امام کے زمانوں تک دیکھ لیجئے، لوگوں نے ولیایت عہدی خلافت کی پیشکش تو کی ہے، ہمت کسی کی بیعت مانگنے کی نہیں پڑی ہے۔ صلوات بر محمد و آل، مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کیا کہا تھا مروان نے؟ ابھی بیعت لو نہیں مار دو، تو اب تو بالکل اوپنلی کہہ دیا نا کہ میں نہیں، قیامت تک میرے جیسا جو ہوگا وہ بیعت نہیں کر سکتا ہے، تو اب تو مار دو نا۔ ہمت پڑی کسی کی کچھ؟ امام چلے آئے نا، پہلے سے جانتے تھے امام کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن شریفوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک بات بنا سکتے ہو بگڑنے سے کوشش روکو، بگڑنے نہ پائے۔ امام چلے آئے، بس اس موضوع کو ختم کیا، اب چلے ہم تاریخ کی مناسبت سے۔ امام آ گئے، ماں کی طرح چاہنے والی بہن، گھر بتا کے آئے تھے کہاں جا رہے ہیں، تو وہاں گھر والوں کو تو تھا نا ٹینشن کہ کہاں گئے ہیں، کیوں گئے ہیں، کیا بات ہے، ابھی تک کیوں نہیں آئے، لیٹ کیوں ہو رہے ہیں۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ، ماں کی طرح چاہنے والی بہن ٹہل رہی ہے۔ امام پہنچے، پہلا سوال حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا یہ ہوا کہ کیا ہوا بھیا؟ امام نے پوری بات بتائی، کہا تو یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، کہا بیعت، تو بیعت تو نہیں کریں گے، پھر ہم مدینہ چھوڑ دیں گے۔ اور پھر تاریخ کہتی ہے فخرج منہا خائفا یترقب، امام نے
مدینہ چھوڑ دیا۔ مشہور روایت یہ ہے کہ 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا، اور مشہور ہی روایت یہ کہتی ہے، جو روایت کہتی ہے کہ 28 کو چلے۔ 4 شعبان کو امام حسین علیہ السلام مکے پہنچے۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ اس طرح سے ہوا ہے، امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا ہے، امام نے انکار کر دیا ہے، اور وہ مدینہ چھوڑ کے مکے آ گئے ہیں۔ تو بقیہ کو تو اتنا اندازہ نہیں تھا، لیکن کوفے والوں کو تو اچھی طرح معلوم ہے، اس لیے کئی برس تک جو ہے وہ 3 سال سے زیادہ امیر المومنین کی وہاں حکومت رہی ہے، تو ان کو اندازہ ہے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی ہے اور انکار کر دیا ہے، تو انہوں نے موقع غنیمت جانا اور امام کو مکے میں لیٹر لکھنا شروع کیا۔ روزانہ کوئی نہ کوئی خط لے کے آ رہا ہے۔ 8,000 سے لے کر 12,000 تک کی روایتیں ہیں کہ کوفے والوں نے امام کو خط لکھا۔ اب یہ 12,000 مرتبہ نہیں آیا، ایک ساتھ کافی خطوط آتے تھے، خطوط کی تعداد نیئر اباؤٹ 12,000 ہے۔ تاریخ کا بیان یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک خط کا جواب نہیں دیا۔ پہچانیے امام کتنی باریکی سے چل رہے ہیں، جبکہ روایت کیا کہتی ہے، حدیث کیا کہتی ہے، رد الکتابت واجب کرد سلام۔ خط کا جواب بھی اسی طرح ضروری ہے جیسے سلام کا جواب۔ 12,000 خطوط ہے، ایک کا جواب امام نے نہیں دیا، اور جب آخری خط آیا ہے اس کے لیے اپنا سفیر بھیج دیا۔ تو کچھ تو ریزن ہے نا، کہ جب خطوط کی لینگویج پر آپ جائیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ کیوں نہیں جواب دیا۔ اے حسین، اب بقیہ خطوط کا خلاصہ ایک لائن میں، ہماری کھیتیاں لہلہا رہی ہیں، ہمارے دریا بہہ رہے ہیں، ہماری تلواریں چمک رہی ہیں۔ یہ نیئر اباؤٹ یہ وہ جملے ہیں جو ہر خط میں ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا، آئیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہے نا۔ اگر ان خطوط کے جواب میں چلے جاتے یا بھیج دیتے تو کل کو تاریخ کیا لکھتی، حسین اقتدار کے لیے نکلے تھے، حسین حکومت کے لیے نکلے تھے، حسین بادشاہت کے لیے نکلے تھے۔ ایک خط کا جواب نہیں دیا۔ جب آخری خط آیا کوفے والے بھی لگتا سمجھ گئے، لینگویج چینج ہوئی۔ ہمارا کوئی ہادی نہیں ہے، ہمارا کوئی پیشوا نہیں ہے، ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے۔ اے حسین، اگر آپ آ جاتے تو آپ کے طفیل میں ہم شاید متحد ہو جاتے، ہم ایک ہو جاتے۔ یہاں تک تو ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، لاسٹ میں دھمکی ہے، کوفے والوں نے دی ہے، صلوات بر محمد و آل محمد۔ لاسٹ میں کیا ہے، ان لوگوں نے دھمکی دی ہے، اے حسین اگر آپ نہیں آئے تو کل کو قیامت میں ہم آپ کے نانا سے شکایت کریں گے کہ ہم نے حسین کو اپنی ہدایت کے لیے بلایا اور وہ نہیں آئے۔ اب امام حسین انداز بدل گیا نا، لہذا خط پڑھتے ہی اپنے چچیرے بھائی حضرت مسلم ابن عقیل کو بلایا۔ مسلم جناب مولا کائنات کے داماد بھی ہیں۔ بعض روایتوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ رقیہ بنت علی سگی بہن تھی حضرت عباس کی، ام البنین کی بیٹی، یعنی سگے بہن ہوئی ہیں کس کے، جناب حضرت عباس کے، امام حسین کے۔ بلایا، چچیرے بھائی بھی ہیں، مسلم ابن عقیل کو۔ یہ کوفے والوں کا خط ہے، اس کے عوض میں یہ آپ خط لیجئے، آپ جائیے کوفہ، وہاں کے حالات کا جائزہ لیجئے، وہاں سے آپ کی جو رپورٹ ہوگی اس پر ہمارا اگلا قدم ہوگا۔ سمجھ میں آئی نا بات، صلوات بر محمد و آل۔ اور کوفے والوں کو بھی خط لکھا کہ ثقتی، میرا بھروسے مند آدمی جا رہا ہے۔ امام کا کسی کو ثقہ کہہ دینا، میرا بھروسے والا آدمی جا رہا ہے، یہ ایک فقرہ حضرت مسلم کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے۔
امام کا خط لیا جناب مسلم نے. یہ واقعہ کب کا ہے؟ ماہ مبارک رمضان کا. یہ لیٹر دیا ہے امام حسین نے مسلم کو کب؟ رمضان میں. وہاں سے یہ رمضان ہی میں چل پڑے مگر کوفے نہیں گئے. ماہ مبارک رمضان میں چل کے مکے سے مسلم آ گئے مدینہ. رمضان گزارا مدینہ. عید کے بعد عید کر کے 2 بیٹے، ایک کا نام ابراہیم ہے، ایک کا نام محمد، ان کو ساتھ لیا. 2 رہنما ساتھ لیا جو راستہ بتائیں گے، اس لیے کہ اس زمانے میں عام سڑکیں تو ہوتی نہیں تھی کہ آپ نے سڑک پکڑ لی اور چلتے چلے گئے. تو ماہرین ہوتے تھے راستے والے، ان کا اپنا چارج ہوتا تھا. تو وہ 2 رہنما لیا ساتھ میں چلے. بیابان میں پہنچنے کے بعد شدت ہوئی، پیاس کی غلبہ ہوا. تو بعض تاریخوں میں کہ اس میں ایک رہنما کا انتقال ہو گیا. بہرحال یہ کوفے آئے. جناب مسلم ابن عقیل جب کوفے پہنچے تو مولانا صاحب آپ کے ذہن میں ہے کہ جناب مسلم نے قیام کس کے یہاں کیا؟ نہیں، اسی لیے میں نے پوچھا. آدمی جنرلی یہ سمجھتا ہے کہ ہانی ابن عروہ کے یہاں قیام کیا. نہ، صلوات پڑھیے سے بتاتا ہوں آپ کو. کوفے آئے اور قیام کیا جناب مختار کے یہاں. مختار کے یہاں لوگوں کو اطلاع ہو گئی، آئی پبلک. مسلم نے اپنا جو ہے وہ لیٹر دکھایا، کوفے والوں کو خط دیا کہ بھیا تمہارے نام خط ہے. اور اب پبلک نے بیعت شروع کی. اس زمانے میں اب جو کوفے کا گورنر ہے اس کا نام ہے نعمان ابن بشیر. نعمان ابن بشیر نے کوئی بہت زیادہ اس کا نوٹس بھی نہیں لیا. ٹھیک ہے، آئے ہیں مسلم ہوگا. لیکن جو کچھ چمچے ٹائپ کے تھے، غور کر رہے ہیں، انہوں نے دھیرے سے بغیر گورنر کو بتائے، کوفے والے گورنر کو بتائے، نعمان کو بتائے، یہ چمچے لوگوں نے ڈائریکٹ خط لکھ دیا یزید کو کہ اس طریقے سے مسلم آئے ہیں حسین کے نمائندے کی حیثیت سے، اور پبلک ٹوٹی پڑ رہی ہے، ان کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے. اور مشہور یہی ہے نا کہ کتنا 18,000 کے قریب جو ہے لوگوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کی. تو اور نعمان بشیر کے بس میں نہیں ہے مسلم کو روک پانا. کل کو کوفہ ہاتھ سے نکل جائے گا تو ہمارے اوپر الزام مت دینا. خط پہنچ گیا. یزید نے خط پڑھا. اب اس نے اپنے یہاں میٹنگ بلائی. اس کے باپ کا ایک نوکر تھا غلام. اس نے کہا یہ بتاؤ، رائے مانگی سب سے. تو اس غلام نے کہا کہ یہ بتاؤ، آج اگر تمہارا باپ زندہ ہوتا اور میں اس کو کوئی رائے دیتا وہ مانتا کہ نہ مانتا؟ یزید نے کہا تمہاری بات تو ضرور مانتا. کہا تم مانو. اس وقت جو پوزیشن ہے کوفے کی اس کو ہینڈل کر پانا نعمان کے بس کی بات نہیں ہے. تو کیا کریں؟ کہ اس وقت سوائے ابن زیاد کے کوئی کوفے کو کنٹرول نہیں کر سکتا. اس سے پہلے اس موجودہ صورت میں جب میٹنگ ہو رہی ہے، ابن زیاد کا ہے بصرے کا گورنر ہے. یہاں سے پوری دلچسپی کے ساتھ آپ توجہ فرمائیں. کہاں ہے؟ بصرے کا گورنر ہے. اس کو خط لکھا گیا یزید کی طرف سے. کس کو؟ ابن زیاد کو، کہ تم کو بصرے کی گورنری کو محفوظ رکھتے ہوئے ہٹایا نہیں جا رہا ہے، کوفے کا بھی تم کو اضافی چارج دیا جا رہا ہے. اپنی جگہ کسی کو بھی معین کر کے جا کے کوفے کو کنٹرول کرو. اب یہاں ابن زیاد نے جو ہے وہ میٹنگ بلائی اپنے لوگوں کی کہ یہ اس طرح کا خط آیا، کیا ہونا چاہیے. اس میں ایک آدمی ہے جس کے بظاہر سرکار سے بھی بڑے تعلقات آنا جانا ابن زیاد کے یہاں، اندر سے پکا محب اہل بیت. عجیب ہے. نام ہے شریک ابن اعور. شریک ابن اعور کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ آدمی جائے گا تو کرے گا کیا. لہذا اس نے پوری کوشش پہلے کی کہ ابن زیاد کو اس سفر سے منصرف کیا جائے. لیکن ابن زیاد بھی کوئی ہلکا واحد نہیں، اچھا خاصا جو ہے وہ. اچھا، اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس دماغ زیادہ ہوتا ہے،
صلوات بر محمد وآل. جو ابن زیاد ہوتے ہیں ان کے پاس عقل ابن واحد کے پاس اتنی عقل نہیں ہوگی جتنی عقل ابن زیاد کے پاس ہوگی. صلوات بر محمد وآل. تو ابن زیاد نے کہا نہ، جانا تو ہے، یزید کا حکم ہے، حاکم کا حکم ہے، جانا تو ہے، اور اے شریک تم کو میرے ساتھ چلنا ہے. لو نئی مصیبت. شریک کچھ بول نہیں سکتے ہیں، کھول نہیں سکتے. چلو. اب بعض روایتوں میں ہے کہ حادثہ ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ جان بوجھ کے شریک نے یہ حرکت کی ہے، اور اس کے پیچھے ان کا اپنا ایک سبب بھی ہے، وہ میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں. قافلہ چل پڑا. جیسے ہی یہ لوگ کوفے سے نکلے شریک اونٹ سے گر پڑے. بعض کہتے ہیں گر پڑے حادثہ تھا، بعض کہتے نہیں اپنے کو گرا دیا، حادثہ شو کیا، اور پیر ٹوٹ گیا، کولہا ٹوٹ گیا. شریک کی اس میں پلاننگ یہ تھی کہ بغیر میرے، اتنا یہ تعلقات تھے کہ بغیر میرے ابن زیاد کوفے جائے گا نہیں، اور میرا پیر ٹھیک ہونے مہینہ 2 مہینہ تو لگ ہی جائے گا. تب تک مسلم کا وہاں کام تمام ہو چکا ہوگا، یہ بیٹا جا کے کریں گے کیا. یہ ان کی پلاننگ تھی. بعض کا کہنا یہ، واللہ عالم ان کے دل میں کیا تھا، حادثہ ہے یا یہ پلاننگ ہے. اگر پلاننگ بھی ہے تو بہت زبردست پلاننگ ہے. مگر ابن زیاد نے، میں نے کہا نا کہ ابن واحد میں اتنی عقل نہیں ہوتی جتنا ابن زیاد میں عقل ہوتی ہے. اس نے کہا یہ رکنا تو ٹھیک نہیں ہے. اس نے توجہ ہی نہیں کی کہ شریک کے ساتھ کیا ہو گیا. وہ چل پڑا. جب وہ شریک نے دیکھا کہ یہ گوٹ تو میری پٹ گئی، تو یہ بیچارے اسی ٹوٹے پیر کے ساتھ یہ بھی پیچھے پیچھے کوفہ چل پڑے. یہ ظاہر کیے بغیر کہ میں بھی آیا ہوں، اور خاموشی سے یہ جا کے ٹھہر گئے کس کے یہاں؟ شریک ابن اعور ہانی کے یہاں. یہ پہنچے ہانی کے یہاں. ادھر پلان کے مطابق شہر چھوڑ کے مختار کو اطراف میں جانا تھا. تو اب جب میزبان نہیں تو مہمان کہاں رہے گا؟ تو جب ان کو گھر چھوڑ کے جانا پڑا تو جناب مسلم مختار کے یہاں سے اٹھ کے آ گئے کس کے یہاں؟ ہانی کے یہاں. اب یہ ہانی کے یہاں ہے. تو اب ہانی کے یہاں کون ہے؟ شریک بھی آ گئے اور ہانی کے یہاں مسلم بھی ہے. اس کو یہاں چھوڑ دیجیے. اب واپس چلتے ہیں کہ ابن زیاد کا کیا ہوا. صلوات بر محمد. اب ابن زیاد تیزی کے ساتھ کوفے کی طرف بڑھ رہا ہے. اب یہاں پر کوئی بھی تاریخ کا طالب علم ہوگا اس کے دماغ میں سوال آئے گا، کھٹکے گا یہ کہ صاحب جو کوفہ قریب قریب مسلم کے ہاتھ میں جا رہا تھا، 18,000 آدمی کم نہیں ہوتے صاحب. 18,000 آدمی کوفے میں مسلم کے ہاتھ میں بیعت کر چکے تھے. یہ کوفے میں گھسا کیسے؟ جس کو تو وہیں گیٹ ہی پکڑ کے مار پیٹ ڈالتے، ختم کر دیتے، ہے نا. اب اس سوال کے جواب کے لیے پھر واپس چلیے. مسلم کیا خبر لے کے آئے ہیں؟ مجھ کو نمائندہ بنا کے بھیجا ہے، میں یہاں کے حالات کا جائزہ لوں گا، میری رپورٹ جیسی ہوگی، اگر میں رپورٹ کروں گا تو امام حسین چلیں گے. ان حالات کو دیکھتے ہوئے مسلم کا خط جا چکا. کوفے والوں کو پتا ہے کہ مسلم لیٹر لکھ چکے ہیں کہ حالات جو ہے وہ مطابق ہیں، مناسب ہیں، آپ تشریف لے آئیے. تو کوفے والوں کے دماغ میں یہ ہے کہ خط گیا ہے، امام حسین آنے والے ہیں. یہ ہو گئی نا. اس کا فائدہ اس نے یہ اٹھایا ابن زیاد نے کہ وقتاً فوقتاً آدمی جا کے اڑا جاتے تھے، امام حسین راستے میں ہیں، بس 4-5 دن میں پہنچنے والے ہیں. پھر کوئی آیا، ارے بس اور قریب آ گئے، پرسوں پہنچ جائیں گے. پھر ارے وہ آ رہے ہیں، 2 گھنٹے وہاں پہنچے، 2 گھنٹے میں داخل ہو رہے ہیں. تو پبلک کو شک ہوگا جو حالات ہیں. بجائے اپوز کرنے کے پبلک نے کیا کیا؟ وہ آ گئی کوفے کے گیٹ پر استقبال کرنے. صلوات بر محمد و آل محمد. آپ غور فرما رہے ہیں؟ پبلک بجائے اپوز کرنے کے کہاں آ گئی؟ استقبال کرنے. اب کیا ہوگا؟ چیٹنگ. بھائی ایسا تو نہیں ہے کہ ابن زیاد کو دیکھنے کے باوجود لوگ استقبال کریں گے. اس نے کیا کیا؟ قبا اس ٹائپ کی پہنی جیسی امام حسین پہنتے تھے، دوش پر ردا ویسی ڈالی جیسی امام حسین ڈالتے.
अम्मामा पगड़ी वैसी बांधे, चीटिंग, धोखा। जैसी इमाम हुसैन चेहरे के पर नकाब डाल ली, ढक लिया, आमतौर पर होता था पुराने ज़माने में, घाटा बांध लेते थे लोग। पब्लिक ने शक्ल देखी नहीं, उड़ाया क्या गया कि इमाम हुसैन आ रहे हैं। बात समझ नहीं समझ? तो पब्लिक अपोज क्यों करेगी? पब्लिक तो इस्तेकबाल करेगी ना। उल्टा साहब, बजाय अपोज करने के इस्तेकबाल करके पब्लिक कहाँ ले आई? इब्न ज़ियाद को दारुल इमारत तक। और इस मैटर को कि इस नकाब के पीछे कौन है, इतना सीक्रेट रखा गया था कि जो कूफे का गवर्नर बर वक्त है, जिससे चार्ज लेना है, क्या नाम था, नुअमान बिन बशीर, उसको भी नहीं पता कि ये कौन है। और जब पब्लिक ने शोर मचाया, दरवाज़ा खोलो नहीं तोड़ देंगे, तो डर के ऊपर आया छत पर, और वहाँ से नोमान कहता है, ए फर्जंदे रसूल, इतनी आसानी से हम थोड़ी दारुल इमारत आपके हवाले कर देंगे। तब इसने हटाया डाटा, कहता बे जल्दी कर, मैं हूं। तेजी के साथ दरवाजा खुला, जब तक पब्लिक समझे तब तक दरवाजा बंद हो गया, इब्न ज़ियाद सेफ हो गया। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। समझ में आई आपके? जब तक पब्लिक समझे तब तक ये अंदर हो गया, और जब अंदर हो गया तो अपने तो पुलिस तो है ना, सिपाही तो है ना, अब उसके वो हो गया। अब इसने क्या किया, जो लोग कबीलाई निज़ाम से वाकिफियत रखते हैं, उनको ये पता है कि उस जमाने में सरदार का हुक्म सब कुछ होता था, जो सरदार ने कह दिया। इब्न ज़ियाद ने जब दारुल इमारत में दाखिल हो गया, पहला काम क्या किया, मोटे मोटे लोगों को, सरदारान कबीला को खरीदना शुरू किया। जो बिक गए वो तो ठीक, उसके आदमी हो गए। जो नहीं बिके उसमें का एक सुनिए आप, मिन जुमला उनके हानी इब्ने उरवा। किसी को कुछ पैसा दिया, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया। धीरे धीरे अगर सरदार कबीला ढीला हो जाएगा तो कौम खुद ही ढीली पड़ जाएगा। मैं यार छोड़ो, हमसे क्या मतलब है यार, इन बड़े लोगों की बात। सरदार ने जो समझा दिया। तब तक इब्न ज़ियाद को किसी ने आके रिपोर्ट दी कि तुम्हारा वो दोस्त जो कूफे से चलते वक्त पैर टूट गया था, जिसका, वो कूफे में है, अयादत को नहीं जाओगे? कहाँ है? हानी के यहाँ। का चलो, अपने गुलाम को लिया, चला गया, कहलवाया कि हम आ रहे हैं शरीक को देखने के लिए। जैसे ही हानी के यहाँ खबर पहुंची कि हम आ रहे हैं शरीक को देखने के लिए, शरीक ने प्लान किया। शरीक ने कहा, देखो मुस्लिम, देखो हानी भाई, मुझसे बढ़िया कोई इब्न ज़ियाद को नहीं पहचानता। बहुत इत्मीनान के साथ आएगा, मुतमईन होकर मेरे पास आएगा, उसको मेरे ऊपर शक नहीं है, और इससे बढ़िया चांस नहीं हो सकता कि यहां मार दिया जाए उसको। आप इस कमरे में छुप जाइए मुस्लिम से। अच्छा, शरीक का तो पैर टूटा, पड़े हुए बेचारे, दिमाग चल रहा है। आप इस कमरे में चले जाइए, वो मुझसे बातों में लगा रहेगा। जब मैं मुनासिब समझूंगा तो पानी मांगूंगा, जैसे ही पानी मांगू निकल के मार दीजिएगा, बात खत्म। इतने में इब्न ज़ियाद आ गया अपने गुलाम के साथ। और भाई क्या हाल है, क्या इधर उधर की बातें, मुस्लिम उस हुजरे में बातें होती रहीं। इतने में शरीक ने कहा, शायद ठीक है, प्यास लग रही भाई, पानी पिला दीजिए। मुस्लिम को निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? नहीं निकले। शरीक ने सोचा शायद ये डर गए कि वार कामयाब नहीं हुआ तो क्या होगा, हानि भी फंसेगा बेचारा, शरीक भी फंसेगा, मेरा तो कोई मैटर नहीं है, शायद हम लोगों का ख्याल कर रहे हैं, अपनों को क्या डर है उनको। शरीक ने कहा, भैया प्यास बर्दाश्त से बाहर है, इस पानी को पी के अगर मैं मर भी जाऊं तब भी चलेगा, भैया पानी पिला दो, पानी भाई पानी भाई पानी। इब्न ज़ियाद ने कहा, ये क्या होगा भैया, अचानक पानी पानी चिल्लाने लगे ये। हानी ने कहा, असल में जब से पैर टूटा है ना इनका, थोड़ा हल्के हो गए, ऐसे कभी कभी दौरा पड़ता है। इसका जो गुलाम था इब्न ज़ियाद का, उसने पकड़ा जोर से हाथ और तेजी से खींच के लेके बाहर भागा। कहने लगा, पानी नहीं था, हमको लगता है वो कोडवर्ड था, और तुम्हारे मर्डर की प्लानिंग थी, हो ना हो मुस्लिम यहाँ हो। को तब कैसे पता किया जाए? सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। 3000 दिरहम दे के अपने गुलाम को, शायद इसी को
کہ جاؤ تمہارا کوئی کام نہیں، خالی تم پتہ کرو کہ مسلم ہیں کہاں۔ اس زمانے میں شیعت کی پہچان معلوم ہے سیدین بھائی کیا تھی؟ کثرت نماز، کثرت عبادت۔ اس لیے غلام نے کیا کیا کہ آ کے مسجد کوفہ میں بیٹھ کے واچ کرنے لگا، کون کب آتا ہے، کب جاتا ہے، کیسے نماز پڑھتا ہے، کتنی دیر پڑھتا ہے، کیا کیا دعا پڑھتا ہے۔ واچ کرتے کرتے اس کی نگاہ جا کے ٹھہری جناب مسلم ابن اوسجا پر، جو کربلا میں شہید ہوئے۔ یار یہ بہت نماز دعا کرتے ہو نہ ہو یہ شیعی ہو۔ آیا کہنے لگا صاحب میں باہر سے آیا ہوں، سنا میرا مولا کے سفیر آئے ہوئے ہیں، میرے پاس کچھ پیسہ تھا خمس کا، سوچتے تو وہ بھی دے دیتے اور بیعت بھی کر لیتے۔ مسلم ابن اوسجا ہلکے پھلکے تھوڑی دکھا، یار غلط جگہ تم نے ڈائل کر دیا ہے، میں کیا جانوں مسلم کہاں ہے، کون ہے، کیا ہے، مجھ کو اپنی عبادت کرنے دو۔ یہ سمجھ گیا کہ ان کو لگتا ہے میرے اوپر اعتبار نہیں ہے۔ اچھا یہ تو کئی جگہ میں باہر سے آیا ہوں تو کوئی شک کی بات ہے نہیں، لگ گیا یہ نماز، یہ عبادت، یہ دعا، جاسوس۔ جب کئی دن ہو گیا تب پھر آیا، کہنے لگا اب تو یقین ہوا آپ کو کہ میں اپنا آدمی ہوں۔ مسلم ابن حسین کا تمہاری دعا نماز سے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ تم بھی اپنے آدمی ہو، چلو بھئی یہاں سے ہو گئی گڑبڑ۔ لے کے آئے کہاں؟ ہانی کے یہاں۔ اس نے مسلم علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کی اور 3000 وہ جو تھا وہ دے دیا، صاحب یہ خمس کا ہے، اسلحے کے لیے رکھیے۔ واپس آ کے اس نے ابن زیاد سے کہا کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، لے آؤ کس کو؟ یہ مسلم ہانی کے یہاں ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ ہانی کو بلواؤ۔ آدمی گیا ہانی کے پاس کہ چلیے آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ قبیلے کے نوجوانوں نے روکا، کہا نہ ہم نہیں جانے دیں گے آپ کو۔ جناب ہانی نے کہا دیکھو بلا وجہ سرکار سے ٹکرانا یہ اچھی بات نہیں ہے، ہمارا کوئی ایسا جھگڑا بھی سرکار سے نہیں ہے تو ہم پہل نہیں کرنا چاہتے، جاتے ہیں دیکھتے ہیں کیا بات ہے، کیوں بلایا، ابھی تو بلایا ہے نا، پھر دیکھا جائے گا بعد میں، مقابلے کی نوبت آئے گی تو ہوگا۔ گئے، ابن زیاد بیٹھا ہے، ہانی پہنچے، کیا بات ہے، کیوں بلایا ہے؟ ابن زیاد نے کہا کہ مسلم کہاں ہے؟ ہانی نے انکار کیا، میں کیا جانا، مجھے کیا پتا ہانی کا وہ مسلم کہاں ہے، جس کو بھیجا تھا غلام پردے کے بھیج نکلو، اس کو پہچانتے ہو؟ اب کیسے انکار کرتے، یہی تو گیا تھا ہمارے گھر، یہی تو 3000 دے کے آیا، بیعت کر کے آیا ہے۔ اگر روایت کہتی ہے کہ اس ملعون نے چھڑیوں سے ڈنڈوں سے اتنا مارا جناب ہانی ابن عروہ کو کہ دانت وات ٹوٹ گئے۔ اچھا ادھر یہ تھا کہ قبیلے کے لڑکے جو ہے جانے نہیں دے رہے تھے، لیکن جب ہانی نے کہا نہیں ہم جائیں گے تو قبیلے والوں نے، نوجوانوں نے چھوڑا نہیں ان کو اکیلا، کہ چلیے ہم بھی چلتے ہیں، تو ان کو دروازے پر روک دیا، یہ اکیلے اندر آئے۔ جب لیٹ ہوا تو ہانی قبیلہ مضبوط، اس نے ہنگامہ شروع کر دیا، ہمارا سارا سردار اندر گیا، کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ جب زیادہ بات خراب ہوئی، دیکھیے اب وہ بکے ہوئے لوگ، اس زمانے میں کوفے کا قاضی تھا جس کا نام تھا شریح لعنت اللہ علیہ، اس کو کافی پیسے سے بھر دیا گیا۔ ابن زیاد نے کہا اب تم اس کیس کو سنبھالو۔ یہ شریح آیا دارالعمارہ کی چھت کے اوپر، کیا بات ہے بھائی، کیسا تم لوگ ہنگامہ کیے ہو، ہمارا سردار اندر گیا ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مجھ کو پہچانتے ہو تم لوگ بچوں؟ ہاں تم شہر کے قاضی ہو، کبھی تم نے سنا ہم نے جھوٹ بولا؟ نہ۔ شہر کے حالات خراب ہیں نا؟ ہاں۔ تو کیا شہر کے بڑی شخصیتوں سے مشورہ حاکم کا حق نہیں ہے؟ بلا وجہ تم لوگ ٹینشن میں ہو۔ میں کہتا ہوں تمہارا سردار اطمینان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ حاکم کوفہ سے بات کر رہا ہے، شریک کے دھوکے میں آ کر کے قبیلے والے چلے گئے ہانی کے۔ یہ جب معاملہ ٹل گیا تو ہانی کی لاش باہر پھینکوا دی گئی۔ اس سے ایک دوسرا پیغام بھی دینا تھا بقیہ قبیلے والوں کو کہ نہیں بکو گے یہ حال ہوگا۔ اور سیدھی سی بات ہے، اس کا جو اثر پڑا نا، ری باپ رے باپ، یار جو آیا ہے کم بخت ہمیں ہانی کو مار ڈالا، ہم لوگ کیا اوقات ہے، یہ ایک دہشت یہ بنی۔ ادھر اب آئیے، ہانی کی شہادت ہو گئی، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ بڑے بڑے قبیلے والے وہ پیچھے ہٹ گئے،
کسی کی ماں نے روکا، کسی کی بہن نے روکا، کسی کے جو ہے بھائی نے روکا، کسی کے بیٹے نے روکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس دن کی بات ہے، عشاء کی نماز ہے 8 ذی الحجہ کو، شب 9 میں عشاء کی نماز کے بعد جو مڑ کے دیکھا مسلم نے، کوفے میں ایک نہیں ہے۔ اور اس کے پیچھے ایک راز اور بھی تھا، اعلان کروایا گیا جو کوئی مسلم کا حمایتی ہے اس کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو ایک تو ہانی کی وفات، شہادت، پھر یہ اعلان دہشت کے لیے کافی ہے نا، اور پھر آج اعلان ہوا یعنی 8 ذی الحجہ کو، جہاں کہیں مسلم ملے ان کو گرفتار کر لو۔ لو بھیا، نتیجہ یہ ہے کہ سب دبک گئے۔ اسی لیے پر سنتے رہتے ہیں نا، نماز عشاء کے بعد جو مڑ کے دیکھا تو ایک آدمی نہیں تھا۔ اللہ سب کی پردیس میں محافظت کرے، پردیس میں جس کا کوئی نہ ہو وہ کہاں چلا جائے؟ جو میزبان تھا وہی مار دیا گیا، کہاں چلا جائے؟ اللہ اکبر۔ روایت کہتی خدا نہ جانے کتنے مومنین اس وقت پردیس میں ہیں، خدا بحق مسلم ابن عقیل سارے پردیسیوں کی حفاظت فرما انشاءاللہ۔ کبھی اس گلی میں، کبھی اس کوچے میں، چلتے چلتے بس 5 منٹ مسائب اور ختم و دعا، چلتے چلتے جناب مسلم ابن عقیل ایک دروازے پر بیٹھ گئے۔ ایک بات اور بتائیں، عشق اہل بیت، محبت اہل بیت، اس کو آزما کے دیکھیے آپ۔ محبت اہل بیت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دل کو نرم بناتی ہے، جیسے اہل بیت ویسے ان کے چاہنے والوں کا دل بھی نرم ہوگا۔ اب حالات کوفے کے یہ ہے کہ جس کا کوئی باہر ہے اس کے گھر والے پریشان ہیں، کہیں ارسٹ تو نہیں ہو گئے، کہیں پکڑ تو نہیں لیے گئے۔ اسی میں جس دروازے پر جناب مسلم بیٹھے ہیں تنے تنہا، ایک خاتون ہے جس کا نام ہے طوعا، مومنہ ہے، اس کا بیٹا بلال اس کا نام ہے، گھر سے غائب ہے۔ وہ بار بار دروازہ کھول کے جھانکتی ہے گلی کی طرف، کیا آ رہا ہے نہیں آ رہا، ماں ہے بے چین ہے۔ اب جو اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا دروازے پر کوئی آدمی بیٹھا ہے، چونکہ محب اہل بیت ہے، دل نرم ہے، کہنے لگی ہے بھیا میرا بیٹا گھر سے غائب ہے، میرے دل پر کیا گزر رہی ہے میں جانتی ہوں، تمہارے گھر والے پریشان ہوں گے، اپنے گھر چلے جاؤ۔ یہ نہیں مطلب تھا اس مومنہ کا کہ میرا دروازہ چھوڑ دو، نہ، گھر والے اب اس لیے کہ اگلا واقعہ بتا رہا ہے، گھر والے پریشان ہوں گے، اپنے گھر چلے جاؤ۔ جناب مسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مومنہ پھر نکلی، بھیا میرا بچہ گھر سے باہر ہے، میرے دل پر، تمہارے گھر والے پریشان ہوں گے، چلے جاؤ اپنے گھر۔ مسلم نے مڑ کے دیکھا، اماں پانی پلا دو گی؟ وہ گئی ایک پیالے میں پانی لے آئی، پانی لا کے دے دیا۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے پانی نوش فرمایا، برتن واپس کیا، پانی پی لیا نا، اب چلے جاؤ اپنے گھر۔ وہ کہاں چلا جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو؟ کون ہے آپ؟ میں مسلم ابن عقیل ہوں، آئے اندر آئیے جلدی سے۔ دروازہ کھولا، حضرت مسلم کو اندر لے گئی، حجرہ دیا، کھانے پینے کا انتظام کیا، ارے مولا آرام سے رہیے۔ کھانا لے کے آئی، مسلم نے کہا کھانا نہیں کھاؤں گا، ایک مصلی لا دے۔ مصلی آیا، پوری رات مسلم ابن عقیل مصلی عبادت پر عبادت کرتے رہے۔ نصف شب کے بعد نہیں معلوم 2 بجے 3 بجے اس کا لڑکا ملعون خدا لعنت کرے بلال آیا۔ کچھ دیر کے بعد بلال کو شک ہو گیا، اس کمرے میں کوئی خاص بات ہے، اماں کون ہے اس میں؟ بار بار ادھر جا رہی ہوں، کیا بات ہے، کون ہے اس میں؟ ماں کو کیا پتا کہ اپنا ہی بیٹا جان کا دشمن ہو جائے گا میرے مہمان کا۔ کہنے لگے اے بیٹا کسی سے نقل مت کرنا، اے بیٹا کسی کو بتانا مت، اے میرے لال بہت اہم مہمان ہے، علی کے داماد، حسین کا سفیر، مسلم ابن عقیل آئے۔ وہ کمبخت اسی وقت بھاگا بھاگا آیا دربار میں، آ کے محمد ابن اشعث کے کان میں کہتا ہے کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلم میرے گھر میں ہے۔ ابن زیاد نے پوچھا کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا مسلم کی، تو جاؤ تم ہی پکڑ لو، 200 سپاہی لے لو۔ 200 سپاہیوں کو لیا، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی،
مسلم ابن عقیل نے جو ہے وہ تیاری شروع کر دی. وہ مومنہ دوڑ کے آئی, آقا آپ تنہا ہیں مت جائیے. فرمایا نہیں, اٹھاؤ, میری ذرا اٹھا دے, میری تلوار اٹھا دے. مولا مت جائیے, آپ اکیلے ہیں. لیکن اہل بیت کی غیرت کا عالم کیا ہے, جانتے ہیں کیا جواب دیا؟ فرماتے ہیں کہ توعا اے مومنہ, اگر میں نہیں نکلوں گا نا تو یہ سب تیرے گھر میں گھس جائیں گے, یہ سب تیرے گھر میں گھس جائیں گے. میں کہوں گا آقا مسلم, آپ کو توعا کے گھر کا اتنا خیال ہے, اور یہ کاش کربلا میں ہوتے, کس طرح خیام حسینی کی بے حرمتی کی گئی ہے. اللہ اکبر. حضرت مسلم ابن عقیل باہر نکلے, جنگ شروع ہوئی. لڑتے لڑتے وہ وقت آیا کہ محمد ابن اشعث کو کہلانا پڑا اور مدد بھیج. 200 سپاہی اور آ گئے. پھر کچھ دیر اور مدد بھیج. ابن زیاد نے کہا ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے کتنا آدمی چاہیے؟ اس نے کہا کوئی کوفے کا بنیا بقال ہے کیا؟ یہ علی کا شیر, یہ علی کے گھر آنے کے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس کے باوجود یہ جو 600 لوگ آ گئے نا, 200 کر کے 3 مرتبہ, اس کے باوجود مسلم کو پکڑ تھوڑی پائے. جانتے ہیں کیا کیا؟ اب یہاں رک جائیے. ایک سوال اگر کوئی آپ سے پوچھے فرق کیا ہے محب اہل بیت میں اور دشمن اہل بیت میں, ہے آپ کے پاس کوئی فرق؟ یہاں ہے. جب ابن زیاد نکل گیا نا, پیچھے واپس چلی, واپس جا رہا ہوں تاکہ یہاں کی بات سمجھا. جب ابن زیاد نکل گیا نا تو مسلم ابن عقیل حجرے سے باہر نکلے. شریک نے کہا مسلم کیوں تم نے نہیں مارا ابن زیاد کو, جبکہ پلان تھا نہ, طے کیا تھا. مسلم نے کہا کہ پیغمبر کی ایک حدیث نے روک لیا مجھ کو. کیا کہ پیغمبر نے فرمایا تھا مسلمان کسی پر دھوکے سے وار نہیں کرتا. تو ہانی کے گھر سے ابن زیاد بچ کے آیا تھا کس بنا پر؟ اس حدیث کی بنیاد پر کہ مسلمان کسی پر بولیے دھوکے سے وار نہیں کرتا. لیکن اسی مسلم پر اب اس وقت دھوکہ کیا جا رہا ہے. یہ اتنے لوگ مل کے مسلم کو پکڑ تھوڑی پائے. پھر پلان کیا گیا, ایک گڑھا کھودا گیا باقاعدہ, اور گڑھا کھود کر کے اس کو اوپر سے گھاس وغیرہ سے بھر دیا گیا. اور پھر فوج نے پیچھے ہٹنا شروع کیا. مسلم بڑھ رہے ہیں. بڑھتے بڑھتے ایک وقت وہ آیا کہ عقیل کا شیر اس دھوکے کا شکار ہو گیا, اس گڑھے میں گر گئے. اب گڑھے میں گرنا تھا, کوئی آگ, کوئی لکڑی, کوئی تیر. خوب جب شیر کو زخمی کر لیا گیا تو حضرت مسلم, وہ بھی بلا شرط نہیں, شرط کے ساتھ کہ تم کو امان دی جاتی کچھ نہیں ہوگا, مسلم کو گرفتار کر لیا گیا. لے کے آئے یہ سب دربار میں. جیسے ہی جو ہے وہ ابن زیاد پر نظر پڑی, کسی نے کہا اے مسلم, امیر کو سلام نہیں کیا؟ مسلم نے کہا میرا امیر صرف حسین ہے. اللہ اکبر. باتوں سے جب اندازہ ہو گیا حضرت, بس ختم کیا میں نے, جب جناب مسلم کو اندازہ ہو گیا کہ ان سبوں کی پوری پلاننگ ہے کہ مجھ کو مار دیں گے, زندہ نہیں چھوڑیں گے, تو حضرت مسلم نے کہا, شاید شمر بھی بیٹھا تھا وہاں, کہ میری کچھ وصیتیں ہیں سن لو. پہلے تو کسی نے توجہ نہیں کی, پتہ نہیں کیا سمجھ میں آیا کہ ابن زیاد نے کہا شمر سے کہ سن لو, دیکھو کیا کہتا ہے. شمر آیا, بولو کیا کہتے ہو؟ کہ 3 وصیت میری ہے. نمبر 1, میں نے امام حسین کو خط لکھ دیا ہے کہ کوفے کے حالات ٹھیک ہیں, تشریف لائیے. میرے امام کو لکھ دینا مولا کوفہ آنے کے لائق نہیں ہے. دوسری جو ہے وصیت میری یہ ہے کہ میں 700 درہم کا مقروض ہو گیا ہوں, میری زرہ اور تلوار بیچ کر کے میرا قرضہ ادا کر دینا. ابن زیاد نے کہا مسلم, ہر آدمی تم کو اپنے گھر مہمان ٹھکانا چاہتا تھا, تم کو پیسوں کی کیا ضرورت پڑ گئی کہ قرضہ لے لیا؟ کہا اس لیے کہ ہم لوگ بڑے لوگ ہیں, ہمارے پاس غریب مانگنے آتے تھے, ہم انکار نہیں کر سکتے مدد سے. کہا جب تمہارے پاس تھا نہیں تب کیوں قرضہ لے کے مدد کیوں کی؟ کہا اس لیے کہ مجھ کو یقین تھا میرا مولا آ رہا ہے پیچھے, میرا قرض ادا کر دے گا. تمام. اور تیسری وصیت یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری لاش کو پڑی نہ رہنے دینا, میری لاش کو دفن کر دینا. اللہ اکبر. وصیت پوری ہوئی. ان جنگ کے دوران یہ لبہائے مبارک بھی زخمی ہو گئے تھے. مسلم کو دارالعمارہ کی چھت پر لایا گیا.
مسلم نے کہا میں آپ کو بتا چکا توحا نے کھانا دیا، کھانا نہیں کھایا، عبادت میں گزاری، اب پیاسے ہیں۔ مسلم نے پانی مانگا، پانی دیا گیا، جیسے ہی ہونٹ لگاتے ہیں خون آ جاتا ہے، پانی واپس کرتے ہیں، 1 بار 2 بار 3 بار، آخر میں کہا جانے دو میں پانی نہیں پیوں گا۔ میں کہوں گا مسلم تم حسین کے سفیر ہونا، جب تمہارا مولا پیاسا شہید ہونے والا ہے تو آپ کیسے پانی پی لیں گے؟ اور اس وقت جناب مسلم کو اب دارالامارہ کی چھت سے پھینک دیا گیا نیچے، اس طرح حضرت مسلم کو شہید کر دیا گیا۔ کب شہادت ہوئی مسلم کی؟ 9 ذی الحجہ کو، ہے نا، 9 تاریخ کو مسلم کی شہادت ہو گئی۔ اب آئی جو ہے وہ 10 محرم، کتنا دن گزر گیا؟ 1 مہینہ۔ 11 محرم کو قافلہ چلا ہے کربلا سے، بعض تاریخوں کے اعتبار سے 12 محرم کو قافلہ پہنچ گیا۔ مسلم کی شہادت کے 32-33 دن کے بعد یہ قافلہ کوفے پہنچا ہے، لیکن ابھی کوفے میں داخل نہیں ہوا تو وصیت پر دیکھیے کیسا عمل کیا۔ دور سے دیکھتے ہی جناب امام سجاد نے کہا السلام علیک۔ جناب زینب نے کہا بیٹا اس پردیس میں کون مل گیا اپنا جس کو تم سلام کر رہے ہو؟ فرمایا پھوپھی اماں مسلم کی لاش دارالامارہ پر لٹک رہی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ پروردگار اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب سیدہ خورشید بانو بنت شاہ وارث حسین اور سید اظہر علی بالگرامی ابن سید مظہر علی بالگرامی کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔